درب النجاح يزفنا يشدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم نے سابقہ کلاس میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے فرق کو بھی سمجھا. تو آج کی ہماری کلاس ہے سبق نمبر 2 حروف مرکبات. یہ مرکبات کیا ہے؟ یہ بھی حروف تہجی کے ہی حروف ہیں پر ان کو ملے جلے حروف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مرکبات کہتے ہیں یعنی ملے جلے حروف. تو آج کی ہماری کلاس ہوگی حروف مرکبات. تو حروف مرکبات کو پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں، اور اپنے بہن بھائیوں میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوشحالی سے پڑھ پائیں. آپ نے ان حروف کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ بھی اس کو ٹھیک طرح پڑھنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ حرکات کو پڑھنا بآسانی سمجھ جائیں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 2 حروف مرکبات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں آپ دیکھیں کہ عین اور عین کے ساتھ الف ہے، یعنی یہ ملے جلے حروف ہیں. پہلے جو حروف تہجی حروف مفردات جو تھے وہ الگ الگ حروف تھے، یعنی ہر حروف کی اپنی پہچان تھی، اور حروف مرکبات میں ان کو ملے جلے حروف بنا دیے ہے تو ہم نے ان کو ان کی اصل شکل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. تو ہم نے جانا کہ یہاں پر عین اور الف لکھا ہے تو ہم نے اس کو الگ الگ حروف سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ عین الف، عین الف. عین جو ہے وہ ہلکی حروف ہے تو اس کو حلق سے ہی ادا کیا جائے گا. عین الف. آگے دیکھیں ہا الف، ہا الف، ہا الف. یہ بھی حروف ہلکی ہے. عین اور ہا وسط حلق سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے حلق سے ہی ادا کرنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف. اس کو دو چشمی ہا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہا 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 الف، ہا الف. قاف الف، قاف الف. آگے دیکھیں کاف الف، کاف الف. تو آپ نے دیکھا جو پچھلا حروف ہے یعنی جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کو ہم نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھا، اور جو کاف ہے اس کو ہم نے باریک پڑھا. تو یہ موٹا یعنی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے. موٹے یعنی پر پڑھے جانے والے حروف اور سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف کی کلاس میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ پر پڑھے جانے والے حروف اور باریک پڑھے جانے والے حروف اور سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ کو تجوید کے قاعدے اور مخارج بآسانی یاد ہو جائیں. تو چلتے ہیں سبق کی طرف آگے پڑھتے ہیں. شین الف، شین الف. یا الف، یا الف. صاد الف، صاد الف. اس کو سیٹی سے نہیں، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور اس کا قاعدہ یہ تھا، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ صاد الف. آگے دیکھیے حروف ہے، اس کو لام نہیں کہنا، لا کہنا ہے. لال، اس کو کچھ لوگ لام پڑھ دیتے ہیں، یہ لام نہیں ہے. لام الف، لام الف. اس کا قاعدہ یہ ہے، زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے دائیں یا بائیں جانب مستوروں کو لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے.
پھر سے اس کا قاعدہ سنیے اور اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی، انیاب اور ضواحک کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ لام الف، نون الف، نون الف۔ نون کا قاعدہ: جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ پھر سے اس کا قاعدہ سنیں۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی یا انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ نون الف، زا الف، تو الف، تو الف۔ اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے حروف ہے، تو آپ نے اس کو تو الف یعنی موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کا قاعدہ سنیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حروف؟ تو، دال، تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ان قاعدوں کو ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ تو جو ہے وہ پر پڑھے جانے والے حروف میں ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے اس حروف کو، دال الف، دال الف۔ آگے دیکھیں، تا الف، تا الف۔ ہم نے اس کا قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حروف؟ تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ فا الف، فا الف، فا۔ فا کا قاعدہ سنیں۔ ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر سے اس کا قاعدہ سنیں۔ فا ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا الف، فا الف۔ آگے دیکھیے، میم الف، میم الف، واو الف، واو الف۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا یا، ہا یا۔ یہ ہا جو دو چشمی ہے یہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہا یا، ہا یا۔ جب کا یہ والا جو ہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے ہا الف، اور یہ والے ہا کو ہا یا۔ یاد رکھیں ان دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، وہ ہلکی ہا ہے اور یہ اقصی حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے۔ آگے دیکھیے، عین یا، عین یا، عین یا۔ خا واو، خا واو۔ خا بھی پر یعنی موٹا پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم موٹا اور حلق سے ادا کریں گے۔ کون سے حلق سے؟ ادنی حلق سے۔ کون سے حلق سے ادا ہوگا؟ خا ادنا حلق سے۔ تو یہ موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کو کھا پڑھ دیتے ہیں، یہ کھا نہیں ہے، یہ خا، خا۔ اس کو خا واو، خا واو۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ خا واو، قاف را، قاف را۔ آگے باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے کاف ہے، تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، کاف را۔ پچھلا جو قاف ہے وہ دو نقطوں والا قاف موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، جبکہ اس کا قاعدہ ہے زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ پھر سے اس کا قاعدہ سنیں، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جب جو حروف کاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف را، شین یا، یا با، 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 یا
ہا دال، ہا دال، یاسین، سا میم۔ اب آپ یہاں پر فرق اس کا خود جانیں گے کہ سین سیٹی سے ادا ہوگا جبکہ سا۔ پھر سے اس کا قاعدہ سنیں، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، تا رو، تا رو، لام میم۔ اب اس کو کچھ لوگ اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، لام لام، یہ لام نہیں ہے، یہ لام میم، لام میم۔ قاف واو، قاف واو۔ آپ یہاں پر دیکھیں، ہم نے جو یہ حروف پڑھا تھا تا رو، اب یہ جو تا تھا اس کا قاعدہ کیا تھا؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، جبکہ رو کا قاعدہ تھا کہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ رو کا قاعدہ پھر سے دیکھیے اور اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حرف؟ رو، رو۔ تو امید کرتی ہوں آج کی کلاس میں آپ نے حروف مرکبات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا، جبکہ ہم نے اس کے مخارج کو ہم شکل نقطوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان میں فرق بھی کیا اور ان حروف کو علیحدہ علیحدہ ان کی اشکال میں ادا کیا۔ تو آنے والی ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ حروف کو پڑھنا، سیکھنا اور ان کے مخارج کے ادا کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اور تجوید کے قاعدوں کو خوب اچھے طریقے سے بلکہ بآسانی طریقے سے اس کو سمجھنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ حرکات کی ہوگی اور ہم آہستہ آہستہ پہلے ہم نے حروف مفردات کو پڑھا، حروف مفردات کے بعد یعنی حروف تہجی کے بعد ہم نے حروف مرکبات ملے جلے حروف تہجی کے، پھر اس کے بعد حرکات کی طرف آئیں گے۔ حرکات میں ہم سمجھیں گے زبر زیر پیش کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ ان حروف کو مختلف اشکال میں جمع کرتے ہوئے حرکت کے ساتھ قرآن کے لفظوں کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ قرآن کو خوشلحانی سے پڑھ پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔